یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا۔ سو اعلیٰ دین کے اس جن کو نکاہت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنے ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سربیکس ٹی کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمہ تن مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد اعلیٰ دین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا، چنانچہ اب اعلیٰ دین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے اوئے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے اعلیٰ دین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اعلیٰ دین یہ سن کر جھیپ گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلائی۔ سو یہ جن آج کل باپو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے اوئے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن، دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔